السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مذاکرات عرش کشمیری کے ساتھ۔ آج اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، ملوانے جا رہے ہیں ایسے قوم کے معماروں سے جن کو ہم کالج کنٹریکچول لیکچررز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کالج لیکچررز پچھلے 3 دنوں سے مسلسل پین ڈاؤن سٹرائک پر ہے۔ سیو فیوچر، سیو اور فیملی، equal work, equal pay, implementation of Supreme Court ruling, equal work, equal pay, change nomenclature۔ یہ ساری باتیں ان پوسٹروں پر لکھی ہوئی ہے جو ان ٹیچرز کے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا یہ پرامن احتجاج پچھلے 3 دنوں سے جاری ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ ٹیچر صاحبان کیا کہہ رہے ہیں، ان کے مطالبات کیا ہے، یہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اپنے موجودہ گورنمنٹ سے۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا جو سیشن ہوتا ہے وہ سیشن برابر ہونا چاہیے، جس میں ونٹر اور سمر بریک نہیں ہونی چاہیے۔ ٹیچرز کی اس خستہ حالی کی وجہ سے جموں کشمیر کے تعلیمی نظام پر مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ٹیچرز کی اس پین ڈاؤن سٹرائک سے جموں کشمیر کے تمام کالجوں کا تعلیمی نظام اس وقت متاثر ہے۔ بچے کلاس روم سے باہر ہے کیونکہ یہ ٹیچر صاحبان اپنے مطالبات منوانے کے لیے پین ڈاؤن سٹرائک پر ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے ایک استاد سے بات کی تو ان کے تاثرات کچھ یوں تھے، آئیے سنتے ہیں۔ Government, our salary should be given as per UGC norm, as it is given in UT Ladakh. Those who are working in UT Ladakh, they are getting the basic salary. ان ٹیچرز کے مطابق ان کی سیلری UGC نارم کے مطابق ہو، یعنی بیسک سیلری ہو 57,700 روپیہ، جو ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی بیسک سیلری ہوتی ہے۔ سیلری کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے مطالبات ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ We are on pen down strike and there are so many reasons for this pen down strike. The first important reason is that time to time government has assured us that we are going to raise or hike your salary, but unfortunately this promise never realized. Number second, that we demand that government should implement UGC criteria for basic salary, because it is the verdict of Supreme Court also that every teacher in this country should be given salary as per the basic rules. Number third, that from time to time we see the problems of contractual faculty not only in Jammu and Kashmir but throughout the country. There are so many states where government has successfully implemented pro-contractual policies, and these policies prove very fruitful for those teachers as well as for the students. But unfortunately, as far as the issue of our state, our UT of Jammu and Kashmir is concerned, till yet we didn't see such policy for the welfare of contractual faculty. ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہمیں پورے سال کیا پورے 6 سال تک ہمیں ریکروٹ کیا جائے، کنٹینیوسلی ہمیں سیلری ملنی چاہیے، کوئی بریک نہیں ہونی چاہیے، تو یہی ہمارا مقصد۔ یہ وہ تجربہ کار اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے 10-12 سال اس ہائر ایجوکیشن میں لگائے ہیں، اس ہائر ایجوکیشن کی ترقی کے لیے اپنی جوانی کے حسین پل قربان کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آج سراپا احتجاج ہے۔ اس وقت جموں کشمیر کے تمام کالجوں میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تمام کالج کے لیکچرر صاحبان پین ڈاؤن سٹرائک پر ہے اور کالج کا کام یعنی کلاس ورک درہم برہم ہے۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیچر صاحبان اپنی بات حکام تک پہنچانے میں مصروف ہے یا اپنے جائز مطالبات بتا رہے ہیں۔
نومنکلیچر جو ہمارا ہے، جیسے کہ ہمیں نیڈ بیس اکیڈمک مینجمنٹ کہا جاتا ہے، جبکہ یونیورسٹی آف کشمیر نے نومنکلیچر چینج کر کے کنٹریکچوئل اسسٹنٹ پروفیسر کر دیا ہے، لیکن ہمارا نومنکلیچر چینج نہیں ہوا۔ اب میں ان 3 تقاضوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ضروری کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ بیسک سیلری کیوں چاہیے ہمیں؟ بیسک سیلری اس لیے چاہیے کیونکہ لداخ یوٹی میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر ان کو بیسک سیلری اب مہیا کر دی گئی ہے، اور we have seen the kind of a discrimination that's going on with us so far as Ladakh is concerned. You are paying them with the UGC norms, that is 57,000 and something. But what is the fun and what sort of a discrimination is going on with us? What sort of a marginalization is going on? You have put us on a very disadvantaged position. Another important issue, there's a sense of extreme otherization, that the nomenclature that they have given us is something that you are need based. What does it mean? ان ٹیچر صاحبان کے مطابق گورنمنٹ ان کے ساتھ بید باؤ کر رہی ہے، جہاں ایک طرف لداخ یوٹی میں انہی ٹیچر صاحبان کو 57,700 روپیہ پر رکھا جاتا ہے، وہیں یہاں پہ جموں کشمیر میں انہیں محض 28,000 کی سیلری دی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس صورتحال سے جموں کشمیر کے تعلیمی نظام پر مضر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ سے استدعا کی جاتی ہے کہ ان کے لیے بہتر اور خوش آئند اقدامات اٹھائے جا سکے، کیونکہ ملک اور قوم کا دار و مدار تعلیم ہی پر منحصر ہوتا ہے۔ آج تک ان کے ساتھ استحصال ہونے کے باوجود یہ ٹیچر صاحبان گورنمنٹ سے کیا امید لگا بیٹھے ہیں؟ آئیے اس حوالے سے ایک ٹیچر سے بات کرتے ہیں۔ عمر عبداللہ صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ خود ایک ہائیلی کوالیفائڈ انسان ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کوالیفائڈ انسان جو اپنی زندگی کا ایک بہترین پیریڈ آف ٹائم لائف کا اس میں انویسٹ کرتا ہے ایجوکیشن میں، اور اس کے بعد اگر اس کو کچھ حاصل نہ ہو تو پھر اس چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب اتنے کوالیفائڈ ہیں، اتنے انرجیٹک ہیں، اتنے اچھے انسان ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہماری ڈیمانڈز فلفل کریں گے۔